دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان کی زندگی، خوشیاں اور غم، پریشانیاں، آسودگیاں، بیماری، صحت، اچھے دن، برے دن، یعنی دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ آج کیسا موسم ہے، کل کیسا موسم ہے، آج انسان بہت آپ خوش نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں وہ غمطاری ہو جاتا ہے۔ کانسٹنٹ ایک چیز دنیا کے اندر ملتی ہی نہیں انسان کو، کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی بیماری ہوتی ہے، کوئی دن اچھا گزرتا ہے تو وہی دن کبھی خراب گزرنا شروع ہو جاتا ہے، ایک طرف سے خوشی نظر آتی ہے تو دوسری طرف سے غم نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا اس اسٹائل کے ساتھ ہے، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خوف، لیکن انتہا درجے کا خوف ہے اس کے اندر ڈر نظر آئے گا، پریشانی نظر آئے گی۔ دس مثال کو صادق کرتے ہیں، دلیل ہے انسان کو، انسان کی زندگی مانند برق سمجھیں آپ، بجلی کی مانند ہے، یعنی انسان کے حالات، کیفیات اس بجلی کی طرح مانند ہیں انسان کی زندگی کے حالات اور وقت، پریشانیاں، مصیبتیں، برق سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، کہ بجلی نہیں سے دیکھ کے خوف ہوتا ہے، اس بجلی کے مانند انسان کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آسودگی آتی ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ خوف آ جاتا ہے، اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پریشانی سے گھبرا جاتا ہے۔ جیسے برق کے اندر اللہ نے خوف رکھا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر پریشانی جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، مثل برق کے ہیں، اس میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامًا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں امید کی جھلک رکھی ہے، آپ یہ تو صرف خوف ہی نہیں ہے، تو فرمایا جس طرح برق کے اندر صرف خوف ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ امید بھی ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا انسان کے حالات زندگی میں جو پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوف ہی نہیں ہے بلکہ امید بھی رکھی ہے، جس طرح بجلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی کے خوف کے ساتھ امید کس شکل میں رکھی ہے؟ وَيُنْزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، کہ برق کے ساتھ آپ دیکھیں بادل ہوتے ہیں، بلند درجے پر بادل ہوتے ہیں، يُنْزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بادلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، بادل نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، بارش کے پانی سے بھرے ہوتے ہیں، جو کہ نشانی ہے باران رحمت کا نزول ہے۔ اس سے ادھر بجلی میں تو خوف پیدا کیا ہے، لیکن بجلی کے ساتھ اللہ نے بادل بتایا کہ اس کے بعد جو کام ہونے والا ہے، بجلی کے بعد جو کام ہونے والا ہے وہ کیا ہے کہ اسی بادلوں کے ساتھ جن کے ساتھ بادل ہیں یہ باران رحمت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، یہ برسیں گے تو وہ بجلی کا جو خوف تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خوف ہے، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جس طرح بجلی کو دیکھ کے خوف ہوتا ہے، جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں، حادثات پیش ہوں تو اس خوف کے ساتھ دوسری طرف بھی دیکھیں، گھبرائیں نہیں بلکہ کیا اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں کے ساتھ، ان مصیبتوں کے ساتھ، ان بیماریوں کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ، ان تنگ دستیوں کے ساتھ یقیناً ان بادلوں کی طرح یہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری اپنی رحمت کا انتظام ضرور کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خوف اور رحمت، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کسی حال کے اندر بھی۔ جب بھی ایسے حالات ہو جائیں، خوف تو ہے، جیسے بجلی کو دیکھ خوف ہوتا ہے، لیکن بجلی کے ساتھ ہم نے بادل بھی رکھے ہیں، وہ پانی باران رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ گئی ہے تو گھبرائیں نہیں، اگر امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ضرور ضرور اس کے پیچھے کوئی رحمت کا، ماشاء اللہ ہماری رحمت کا انتظام کیا ہوگا۔ خوف کا کچھ سامان دیکھتے ہیں،
پریشانی مصیبت کا سامان دیکھتے ہیں تو ان کا معمول یہی اللہ کا، والملائکۃ من خیفۃ، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، اس وقت کو اسی طریقے سے گزارتے ہیں. کس طرح؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ نے مثال فرمائی. کیوں کہ اس وقت جب اتنا خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کی جلال کا ہوتا ہے، پریشانی کے وقت میں، تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں فرشتے تو جانتے ہیں سارا معاملات. اللہ کہتا ہے کہ فرشتے جانتے ہیں، وہ میرا ذکر شروع کر دیتے ہیں. تو بندے تمہیں بھی چاہیے جب تم ایسی حالات ہوں، پریشانی ہوں، مصیبت ہوں یا اسی قسم کے حالات ہوں، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے. جیسے آج کل حالات ہیں ہمارے،